अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान भर में इंतखाबी सियासत अरूज पर है। मौसम तो सर्द है मगर सियासत गर्म है। सड़कों पर, चौराहों पर, हमारे ड्राइंग रूम्स में गर्मा गर्म सियासी बहस हो रही है। एक जो बहुत तशवीशनाक तरीन ट्रेंड हम पिछले चंद सालों से देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में कि हमारी जो सियासत है, हमारा डिस्कोर्स है, वो गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी और दूसरों की तज़हीक तक महदूद रह गया है। हम मंशूर की बात नहीं करते, इशूज़ की बात नहीं करते, नज़रियात को कभी हमने डिस्कस नहीं किया, बस ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती बुग़्ज़, ज़ाती अना का मसला बना के रख दिया हमने सियासत को। यूँ लगता है कि हमारी सियासत के लबो लहजे में इस कदर जहर, इतनी नफ़रत भर दी गई है कि हम दलाइल के ज़रिए से या जमहूरी रवायात के ज़रिए से मामलात को सुलझाने या डिबेट करने को अहम समझते ही नहीं। ज़रा सी बात पर हम आस्तीनें चढ़ा लेते हैं, ख़ानदान जुदा हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ड्राइंग रूम्स में जहाँ भी सियासत के ऊपर कोई बात होती है तो वहाँ बदमज़गी ही हो जाती है। जो हम सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ये कैसे पहुँचे हैं? हम इस नहज पर तो कभी नहीं थे। हमने जमहूरी रवायात को, शाइस्तगी को, तहज़ीब व तमद्दुन को क्यों भुला दिया? जबकि बानिए का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का दर्स दिया था, वो दर्स कहाँ गया? पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको इंतहाई संगीन तरीन मसाइल का सामना है, क्या मज़ीद ये सियासी वाबस्तगियों की बेस के ऊपर जो हमारी तकसीम हो रही है इसका मुतामिल हो सकता है? UNDP की हालिया रिपोर्ट के अंदर एक इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त दुनिया भर में जहाँ एक ग्रैंड डायलॉग की और आलमी मुकालमे की ज़रूरत है, वहाँ सियासी इंतहा पसंदी और ये अदम एतमाद की इंतशार की जो फ़िज़ा है, ये तकसीम और नफ़रत का बीज बो रही है। तो हम अपने मुआशरे में जो सियासी रवैये हैं इनको दोबारा जमहूरी रवैयात की तरफ कैसे लेकर आ सकते हैं? इस ज़मन में मीडिया का क्या किरदार है, सियासतदानों का क्या किरदार है जिन्होंने रवादारी को और अपने कारकुनों की सियासी तरबियत को फ़रोग देना होता है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब, सीनियर तर्जुमा निगार, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद असलम डोगर साहब, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी हसन अयूब साहब से। हसन अयूब साहब, ये बताइए कि सियासत पर बात करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है कि हमें लगता है कि जब भी कोई भी पार्टी का सपोर्टर किसी इशू पर बात करेगा तो उसमें गथम गथा होना है, वहाँ पे बदमज़गी, लड़ाई झगड़ा ही होना है। अच्छा, ऐसा यानी अगर आप देखें तो माजी करीब से ये मामला स्टार्ट हुआ है, इससे पहले नहीं था। यानी अगर आप बात करें 2007-8 के इंतखाबात थे, उसमें लोगों में यकीनन यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुतल्लिक जो है वो कोई थोड़ा उनके दिल में एक चीज़ थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक डिक्टेटर का जब इक़्तिदार तूल पकड़ता है तो लोग थोड़ा सा उस हवाले से फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन फिर भी बदतहज़ीबी का कल्चर नहीं आया था। हालांकि 12 मई के वाक़यात हो चुके थे। 12 मई आपको मालूम है कि कराची में क्या हुआ था कि बहुत से जो हमारे शहरी थे जी, बहुत से जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको जो है वो मार दिया गया था। इवन देन उस टाइम इस हद तक मामला नहीं पहुंचा था। ये उसके बाद फिर ये मामला स्टार्ट हुआ 2013-14 के अंदर ये कल्चर आया, और स्टार्ट इसके जो है वो पायनियर जो है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। उन्होंने ओए करके बात की सियासी मुखालफिन से, और फिर नीचे जो है ना चलते चलते जो है ना नीचे कारकुनान में भी ये इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ गई। और जब इश्तियाल अंगेज़ी एक जमात की तरफ से जो उनके कारकुनान की तरफ से ज़ाहिर की जाती रही तो फिर रद्द-ए-अमल आया दूसरी साइड से भी। तो ये बेसिकली एक्शन और उसका रिएक्शन, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो ज़्यादा मुआशरे के अंदर जो सोशल फैब्रिक है वो ख़राब हो गया। मुझे याद है अच्छे तरीके से कि जब कोई सियासतदान दूसरे सियासतदान से इख्तलाफ करता था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अगर नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ करते थे तो वो नवाज शरीफ साहब कहकर उनको पुकारती थी, या नवाज शरीफ साहब जो है ना मोहतरमा या बीबी कह के जो है वो ये उनका नाम लेते थे। तो ये चीज़ें आहिस्ता 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 एवॉल्व हो गई, इस सूरत-ए-हाल में आ चुकी है। तो आज वो मैं देख रहा था एक वीडियो, और वो विजुअल क्लिप ये है कि कैप्टन सफदर साहब जो है वो जा रहे हैं और एक बच्चे ने 2 डंडों के साथ पकड़े हुए हैं PTI के। वो उसके पास आते हैं, उस बच्चे को लाड करते हैं, हक करते हैं और उसको बोसा देते हैं सर के ऊपर। वो देकर वो चले गए। अब उसके ऊपर जो ट्वीट उन्होंने की हुई थी वीडियो कैप्टन सफदर साहब ने, तो मैंने उस पर कमेंट कर दिया कि दिल खुश कर दिया कैप्टन साहब आपने, बहुत आला। तो मैंने कहा इस किस्म के विजुअल ज़्यादा देखने को मिले तो आपके मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। तो नीचे जो वो ट्वीट है मेरा, उसके नीचे वो कुछ ऐसे बबर शेर हैं वो गालियाँ दे रहे हैं। वो यानी कि हमने ये हमारा रवैया हो चुका है।
یہ رویہ ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم نے جو پازیٹیو بات بھی ہوگی، جو ایسا جیسچر ہوگا دوسرے سیاسی مخالف کی طرف سے بھی، اس کو بھی ہم نے تضحیق کا، تنقید کا نشانہ ہی بنانا. جو میسج اس کے اندر ہوگا اس میسج کو ہم نے گراسپ نہیں کرنا. اسلم ڈوگر صاحب، بالکل بہت انفارچونیٹ. اسلم ڈوگر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی خد و خال ہیں وہ الزام تراشی تک کیسے محدود ہو گئے؟ کیا ماضی میں بھی ایسی روایات تھیں یا ہم حالی ماضی قریب میں ایسا ہوا؟ نہیں، یہ الزام تراشی یا زبانی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا یا بحث کرنا، یہ تو خیر سیاست کا حصہ بھی رہا ہے اور یہ چلتا رہتا تھا. لیکن اس کو ایک انتہا پسندی پہ لے جانا یا گالی گلوچ کی حد تک آ جانا یا خاندانوں میں تقسیم پڑ جانا، یہ میرا خیال ہے حسن صاحب نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے ریسنٹلی یہ کیا ہے. لیکن یعنی 90s کی اگر میں بات کروں، 90s میں دو رائیول جماعتیں تھیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری مسلم لیگ نو این. ان دونوں کے درمیان ڈائلاگ ہوتا تھا، کچھ تلخی بھی ہوتی تھی، لیکن پھر انہوں نے ایک الٹیمیٹ، ان دونوں پارٹیوں نے بلکہ ساری بڑی پارٹیوں نے یہ اس نتیجے پہ پہنچی یہ دونوں جماعتیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے اور شائستگی کے اندر کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک میثاق جمہوریت کے نتیجے میں یعنی ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جس میں بہت ساری اور یعنی باتوں کی جمہوری روایات کا بہت ذکر کیا گیا، جس میں اور یہ جمہوری روایات کی بات کی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی. لیکن ایک بدقسمتی دیکھیے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت پھر یعنی عروج پر آئی بعد میں، انہوں نے اس ایک نیریٹو بنا لیا کہ یہ میثاق جمہوریت نہیں ہے، یہ مکمکا ہے. یعنی گویا ایک مفاہمت کو، ایک اعتدال کے ساتھ بات کرنے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ سودے بازی. حالانکہ جب دو یعنی رائیول جماعتیں، حالانکہ اس کا فائدہ ان کو خود بھی ہونا تھا، بلکہ سب سے زیادہ فائدہ ان کو خود اس کا ہونا تھا. میں حسن ایوب صاحب کی طرف آؤں گی کہ ناقدین جو ہیں، جب بھی ہم پولیٹیکل پولرائزیشن کی، سیاسی تفریق کی بات کرتے ہیں، وہ آگے سے یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اب چونکہ ملک کے اندر بائیں بازو کی سیاست نہیں ہو رہی بلکہ بیانیہ کی سیاست ہو رہی ہے، اور جس کا بیانیہ جس جماعت کا زیادہ اشتعال انگیز ہوگا، جتنی وہ نفرت اس کے اندر ہوگی، وہ اتنا ہی پاپولر ہوگا، کامیاب ہوگا. کیا سمجھتے ہیں یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، بات یہ درست نہیں ہے. دیکھیے، برداشت بڑی ضروری ہے. سوسائٹی کے اندر جب برداشت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ واقعات ہوتی ہیں جو بھی کے پی میں ہوا کہ والد نے بیٹے کو مار دیا. اب بیٹے کا تعلق جس بھی جماعت سے تھا، اس نے اس حد تک اس کو اشتعال دلا دیا یا کس حد تک بدتمیزی کی. وہ والد جو ہے وہ جی سی سی کے کسی ملک میں وہ وہاں پر کام کرتا ہے اور وہاں سے وہ چھٹی آیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو مار دیا. یعنی ایسی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں سوسائٹی میں. حالانکہ میرے نزدیک بینگ اے فادر، بینگ اے پیرنٹ، میرے نزدیک اگر دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے میرے نزدیک وہ میری اولاد ہے. اور آئی سی مائی ریفلیکشن ان مائی سن، آئی سی مائی ریفلیکشن ان مائی ڈاٹر. میں بچوں میں اپنا جو ہے نا ریفلیکشن دیکھتا ہوں. تو میں کس حد تک جاؤں، کس طرح وہ ہو گیا، یہ انسیڈنٹ ہو گیا، میرے لیے تو وہ یہ بڑا شاکنگ چیز ہے. اتنی نفرت آ گئی. اور ہوا کس معاملے پر؟ سیاست پر. تو اس حد تک جب آپ کی سیاست میں تلخی آ جائے، جب باپ بیٹے کے درمیان تلخی آ جائے، اب کہتے ہیں نا کہ جی آپ جو ہے ہم نے یوتھ کو بڑا جو ہے وہ شعور دے دیا. یہ شعور نہیں دیا، آپ نے یوتھ کو یعنی ایسی چرب زبان دے دی کہ آپ والد کو اتنا اوفینڈ کر رہے ہیں کہ والد نے شاید دل پر لے لی بات. تو والد سے زیادہ سنسیئر آپ کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو آپ جتنے بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، آپ اولاد اسی والد کی ہیں. آپ نے احترام کھو دیا. چونکہ آپ کے لیے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، ہماری اسلامی تعلیمات کہتی ہیں، آپ کے والد آپ کے لیے مطلب بہت زیادہ مقدس ہستی ہے. تو ایک مقدس ہستی جو آپ کا والد ہے، اس کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی یا آپ اس کے ساتھ آپ الجھیں گے، تو یہ چیز تو اسلام بھی ممانعت کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سوسائٹی میں یہ آ چکا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں جی؟ شعور مل گیا ہے. ہم نے نوجوانوں کو شعور دے دیا. بڑی ہی عجیب بات ہے حسن، ایک اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں فیملیز کے، اس کے اندر جب بھی کوئی سیاسی پوسٹ کوئی لگاتا ہے یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی سیاسی بحث ہوتی ہے، اس میں سے ایک فریق نے لڑ جھگڑ کر، تیور چڑھا کر، آستینیں چڑھا کر وہاں سے اٹھ جانا ہوتا ہے. بدمزگی ہی اس کا نتیجہ ہوتی ہے، کوئی اس میں سے پروڈکٹیو بات ہی نکلتی. اسلم ڈوگر صاحب، انہوں نے حسن نے یوتھ کی بات کی کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ گالم گلوچ کی، نفرت کی جو سیاست ہو رہی ہے، ہماری یوتھ کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں، میں یعنی اس بات کو پہلے سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کس انتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو پچھلی گورنمنٹ تھی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی، اس وقت کے کچھ زعماء جو
हमारे प्रोग्रामों में आते थे, हमारे पास उठते बैठते थे। मैंने उनसे एक मरतबा बड़ी सीरियस अंदाज में ये कहा कि आप ये जो बात करते हैं कि एक दूसरे के साथ ओए तोए के, ये मैंने कहा ये ना करें, क्योंकि ये कल आपके साथ करेंगे और नतीजा इसका कोई अच्छा नहीं निकलने वाला। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि हमारी तो पॉपुलैरिटी और हमारे तो बयानिया ही ये है कि हमने इनको ना सिर्फ चोर कहना है और इनके साथ डायलाग नहीं करना, इनके साथ बैठना नहीं है, और यानी इंतहा पसंदी की तरफ जाना है, डायलाग का रास्ता नहीं है। तो मैंने कहा कि जंग और सियासत में फ़र्क ही ये है कि आप एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं। जंग में तो तलवारें लेकर आ जाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। तो आप सियासत करने आए हैं, आपको जंग तो लड़ने नहीं आए, और इसी यानी आपका एक अल्टीमेट मकसद तो इसी मुआशरे की बेहतरी है ना। वो कहते हैं कि यही बेहतरी है। अच्छा, बिहाइंड द क्लोज डोर्स भी ना इनका रवैया डिफरेंट होता है, यानी कि उस वक्त ये डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन अवाम के सामने उनको इश्तियाल दिलाते हैं और उनमें नफ़रत बढ़ते हैं। मैं हसन से एक बात पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी सियासत की जो नफ़रत का डिस्कोर्स है ये वहाँ तक कैसे पहुँचा, क्योंकि हमारे लिए बैरूनी दुनिया में तज़हीक का बायस भी बन रहा है। हम देखते हैं आए दिन मुजाहरे बाहर के मुल्कों में हो रहे हैं, यहाँ से कोई सियासतदान या ऑफिस बियरर जाता है वहाँ पर तो उसको हरासा किया जाता है, उसको वहाँ घेर लिया जाता है। तो हमारे तो पाकिस्तानी इमेज भी इससे मुतासर हो रहा है। नहीं, वो बात आप ठीक कह रही हैं। पहले तो मैं डोगर साहब की बात एक और ऐड करूंगा बात उनकी बात में। इजाफा ये है जी कि जंगों का फैसला भी मुज़ाकरात के ऊपर होता है। बहुत सी ऐसी जंगें हैं, जो बहुत सी ऐसी बैटल्स हैं जो आप जो है जिस पर आप बैठते हैं और फिर बैठकर मुज़ाकरात के डायलॉग के अंदर आप विन करके उठते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें इंसान जो है फैसले करता है, जैसे सुलह हुदैबिया हमारे इस्लामी कल्चर के अंदर एक हमारी जो इस्लामी तारीख है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लोग उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, लेकिन उसका अल्टीमेट फैसला जो फ़ायदा है वो इस्लाम को हुआ, मुसलमानों को हुआ। तो मुज़ाकरात की बड़ी ताकत होती है, मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। सियासत में भी मुज़ाकरात के ही कल्चर को फ़रोग़ होना चाहिए, क्योंकि सियासत नाम ही बंद गली से रास्ते निकालने का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ हालिया सियासत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने वो खुले रास्तों में थे, वहाँ से वो जा गए हैं खुद बंद गली के अंदर, और वहाँ पर अब जाकर जब वो उन्होंने लैंड कर चुके हैं वो जेल के अंदर, अब कहते हैं जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मतलब अब क्या यानी अवाम के सामने आपका फेस कुछ हो रहा है। जो आप क्वेश्चन कर रही थी मेन के, जो हमारी बैरूनी दुनिया के अंदर जो है वो हमारा नफरत की सियासत वहाँ भी चली गई है। देखिए यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर नफरत का बीज बोने में बाहर में बैठे हुए कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस्तेमाल को हो रहे हैं। उन्होंने पूरी टीम्स तश्कील दी हुई हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो हेट्रेट है इसको फैला रहे हैं, और उसको फैलाने के लिए वहाँ से और कुछ इंडिया के ऐसे अकाउंट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ट्वीट्स कर रहे हैं और जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया से, कुछ ऑपरेट कर रहे हैं यही से आपकी बात कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल यही से आपकी बात कंटिन्यू करते हैं कि दुश्मन अनासिर जो है वो किस तरीके से जो हमारी नफरत अंगेज सियासी फिजा है इसका कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जमहूरियत का हुस्न ही मुज़ाकरात में, मफाहमत में है। यही एक वाहिद रास्ता है जो हमें बंद गली से बाहर रास्ता दिखाता है, हमें तारीकी से रोशनी की तरफ लेकर आता है। हम ये भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से दुश्मन अनासिर पाकिस्तान में जो नफ़रत की सियासत है या पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सियासी तफरीक इतनी जो गहरी हो रही है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं यही सवाल जो है असलम डोगर साहब के सामने रखना चाहूँगी कि किस तरीके से जो नफ़रत की सियासत है ये बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, बेशक वो बहुत काबिल एहतराम है, हमारा बहुत बड़ा एसेट है वो, मगर ये नफ़रत की सियासत हम देखते हैं कि वहाँ भी एक वेव चल पड़ी है। कैसे आप देखते हैं इसको? जी, ये इसको बढ़ाने में मेरे ख्याल सोशल मीडिया ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, और ये भी कि यानी इत्तेफाक तो क्या कहेंगे, ये यानी इसके तो अब प्रूफ सामने हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन थे सारे अकाउंट्स, और अब भी हैं वो। इसका एक अनफॉर्चुनेट पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया ने जितनी ज़्यादा किसी के वो ट्वीट्स होते हैं या जितने ज़्यादा वो उसके रीच होती है या जितने ज़्यादा उसको देखा जाता है किसी वीडियो को, तो उसके पैसे मिलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसके लिए उन्होंने एक इंतहा यानी ये कायम कर दिया है कि झूठ, फेब, मकर और जो कुछ भी इल्ज़ाम की कोई आखिरी हद है वो लगा देती है और इश्तियाल दिलाया जाता है, और एक नफरत अंगेज मवाद, नफरत थंबनेल्स इसी तरीके के होते हैं। बिल्कुल जी 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 जी
تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو یہاں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور ویریفائی نہیں وہ کر سکتے، وہ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، وہ اس کو بلیو کر لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوگا، اور وہ اپنی سنسیئرٹی میں ہوتے ہیں، ان کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کو گمراہ کیا جا رہا ہوتا ہے، گمراہ کن پروپیگنڈے کا وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی تو یہ ایک جو فیک نیوز یا اس کو جو ابھی تک ظاہر ہے یہ اکیلا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسے موقع پر اور ایسے جگہ پر محل وقوع میں ہے کہ اس کو خاص طور سے اس انٹرنیشنل ٹرینڈز جو ہیں وہ خاص طور پہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے یہاں پر ہم ڈومیسٹک پولیٹکس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور میں یہی سوال حسن کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر پاپولسٹ پولیٹکس کی ایک لہر دیکھی، ایک ویو دیکھی ہے، جس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یو ایس کے اندر کیا ہوا، کیپٹل ریوٹس ہوئیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا، سپورٹرز کو آ کے انہوں نے اکسایا، وہ انہوں نے آ کے حملہ کر دیا۔ یہ والی انتہا پسندی ہم پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو جو پوری دنیا میں چلنے والی اس سیاسی انتہا پسندی کی جو لہر ہے، کیا اس نے ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس کو متاثر کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں انٹرنل فیکٹرز کا زیادہ کردار تھا؟ دیکھیے، ایک تو جو امریکہ میں ہوا کیپٹل ہل والا، تو وہاں پر اسپیڈی ٹرائل ہو کر لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، جو جا کر وہاں پر کیا تھی اسپیکر تھی آئی بلیو، ان کی چیئر پر جو شخص بیٹھا تھا نا، صرف چیئر پر بیٹھنے کے لیے اس پر کو پتہ نہیں کہ 14 سال سزا ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہے وہاں پر، تو ڈیٹرنس کے لیے ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ڈیٹرنس کے لیے 9 مئی میں جو واقعات ہوئے ہم نے ایگزامپل سیٹ نہیں کی۔ تو یہی میں سوچ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کب جو ہے یہ ایگزامپل سیٹ ہوگی، تاکہ پھر لوگ بھی جو ہے نا، نوجوان بھی ان کو اشتعال میں یا اپنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں قابو سے باہر نکلنے سے پہلے وہ 100 مرتبہ سوچیں گے کہ اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا۔ جب آپ کو کانسیکوینس کی پرواہ نہیں ہوگی اور آپ کو معلوم ہے کہ کانسیکوینس کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ اشتعال میں بھی آئیں گے اور آپ اپنے جو ہے نا چادر سے باہر نکل کر آپ ریاست پر حملہ کر دیں گے۔ اور یہ جو پاپولسٹ پولیٹکس کی جو دنیا کی لہر ہے، کیا اس نے ہمیں متاثر کیا جو ہم سیاست میں جو نفرت اور اشتعال انگیزی تک پہنچے ہیں، یا ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہیں؟ انٹرنل فیکٹرز ہیں، باہر سے کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نے ڈیفینیٹلی مائنڈ پلوٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹولز تو یوز لازمی کیے ہیں، لیکن انٹرنلی ہم لوگوں نے ان چیزوں کے اندر خود ان کو جو ہے وہ قدہ پرووائڈ کیا، اور پھر ہمارے لوگوں نے ڈومیسٹکلی لیڈ کیا، اور وہ لیڈ کر کے لوگوں کے نوجوانوں کے مائنڈز کو پلوٹ کیا، اور مائنڈز کو اس حد تک پلوٹ کر دیا کہ ایک سیٹ آف یوتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی ریاست پاکستان کے سامنے۔ پھر جب وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کبھی جی ایچ کیو کی طرف جا رہے ہیں، پھر ریاست نے بڑا ہی میچورلی ایکٹ کیا، انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا، اور اس ٹائم جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے ان کو دے کوڈ ہیو بریک دیم، مار سکتے تھے بندوں کو، لیکن ریاست نے، ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، انہوں نے اتنا میچورلی ریئیکٹ کیا کہ پھر ان کو آج بھی قانون کے مطابق ہی سزا کا جو اور جزا کا عمل ہے وہ چل رہا ہے۔ کوئی خود قانون کو نہ ہاتھ میں لیا اور برداشت کی ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ اچھا، ویسے اس میں آپ کی چیز میں ایڈ کر دوں کہ جیسے ہم لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم جمہوری ضابطوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب وہ بات ہماری پارٹی لیڈر، ہماری منشا کے اوپر، ہماری پسند کے اوپر آتی ہے، اس وقت ہم ریاست کی طرف کے اوپر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے دوسروں کے لیے ہماری جمہوری روایات ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں ہے، ہم نے وہ خود ایگزامپل نہیں سیٹ کرنی۔ اصل ڈوگر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے سوشل میڈیا پہ جو بحث ہو رہی ہوتی ہے وہ زیادہ تر کسی کی ذاتیات پر ہو رہی ہوتی ہے، تضحیک اڑانے پر، مذاق اڑانے میں، القابات نوازنے پر ہو رہی ہوتی ہے؟ ہم کسی بھی ایشو کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم میرٹس یا ڈی میرٹس، اگر اعلیٰ عدلیہ نے کوئی ججمنٹ دی ہے، ہم میرٹس یا ڈی میرٹس کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ دیکھیں، یہ یعنی ہر کوئی اپنے یعنی فیوریٹ گراؤنڈ اور اپنے پچ پر کھیلنا چاہتا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کی انفارچونیٹلی پچ یہ ہے کہ وہ الزام لگائے، اور یعنی اپنی کارکردگی پر اگر کوئی بات کریں، یعنی اس جماعت نے 9 سال صوبہ سرحد میں حکومت کی ہے، کے پی میں، جی فارمر صوبہ سرحد اور کے پی کے میں، انہوں نے 9 سال حکومت کرنے کے بعد اگر ان سے پوچھیں کہ آپ نے وہاں اس صوبے میں کیا ڈیلیور کیا، وہاں کے عوام کو کیا ملا، کتنے ہاسپٹل ملے، کتنے آپ کو وہاں سے تعلیمی ادارے نئے بنے، کتنی یونیورسٹیز بنی، تو ان کے پاس جواب دینے کی بجائے وہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، یعنی ایک ایسی بات کر دینا جس کا اب یعنی اس بحث سے تعلق نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دلائل و منطق ہے ہی نہیں اس میں، لاجک تو ہے ہی نہیں۔ اس کا یہ یعنی آپ بالکل ایک اپنے پچ پر لے جاتے ہیں
اور وہاں جا کے پھر وہ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں تھا فلاں فلاں تھا. چونکہ آپ نے حقائق جو ہے ان سے توجہ ہٹانی ہوتی ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ اس سے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی احتساب چونکہ آپ اپنا نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کی اپنی کارکردگی پر وہ پھر وہ حرف آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. اس کا جواب دینے کی بجائے آپ یہ شروع کر دیں کہ وہ فلاں وہ جی فلاں بھی تو چور تھا, یا فلاں جو وہ ڈاکو تھا. بھائی اگر آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے 9 سال وہاں حکومت کی ہے, 3.5 پونے 4 سال یہاں حکومت کی ہے, کوئی ایک ٹینجیبل کام, کوئی ایک ایسا بڑا منصوبہ جو آپ نے یہاں شروع کیا ہو تو آپ بتا دیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, فلاں چور ہے, ہمارا تو یہ ہے. اب ایک نیا کوئی غلامی آزادی کا ایک نیا پتہ نہیں کیا غلام کون آزاد. ویسے ایک اور بھی اس میں بڑی ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایشوز کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر رہا. اور جب سیاسی منشور کی بھی, سیاسی جماعتوں کا جو سیاسی منشور ہے, میں نے یہ پبلک ڈسکورس میں نہیں دیکھا کہ کسی کو بھی پتا ہو کہ کسی کا اکنامک پلان کیا ہے. صرف دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اور اگر جو فیصلے آ رہے ہیں جو عدالتوں کی طرف سے, میرٹس یا ڈی میرٹس کسی کو بھی نہیں پتہ ہیں. صرف یہ کہ یہ اپنا یہ والا جج اچھا ہے, یہ والا جج برا ہے, یہ ہم اداروں کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں. حسن, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایشوز سے کیوں ڈائیورج ہو گئے ہیں, اور ہم نظریات کے اوپر, جمہوری روایات کے اوپر بات کرنے کی بجائے ہم صرف ایک ہی ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں کہ ہم نے اس کو ذاتی بغض کا مسئلہ بنا لیا؟ دیکھیے ابھی تو انفارچونیٹلی بات یہ تھی کہ ایک جس پچھلی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, انفارمیشن منسٹر تھے ایک, ان کے اوپر کچھ صحافیوں نے تنقید کی, اپنا کچھ اشتہار چاہیے تھے ان کو. اچھا, وہ پہلے انہی کے ہی بڑے قریبی تھے, انہوں نے تنقید کی تو وہ جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے ان کو مکے مار دیے شادی میں. دیکھیں یہ بھی کلچر انہوں نے دیا نا, پھر آگے سے ان کے کارکنوں نے بھی وہی کرنا تھا. تو یہاں پر ایشوز کے اوپر بات نہ کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ کوئی ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا نہیں ہے, ہر ایک کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں, اور کارکردگی بھی نہیں ہے دکھانے کی. کارکردگی تو دکھانے کے لیے دیکھیں اس جماعت کے پاس نہیں ہے, باقیوں کے پاس ہیں. یعنی اگر پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین دی ہے, 18ویں ترمیم دی ہے, اس طرح مسلم لیگ نواز نے موٹر وے بنائی ہے, یعنی اس طرح کے بجلی کی جو شارٹیج تھی وہ پوری کی ہے. اور اس کے علاوہ سے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ کم از کم کچھ نہ کچھ اپنی کارکردگی کے بارے میں بتا سکتی ہے اس نے کیا کیا ہے. اچھا حسن, ایک کوئکلی کمنٹ دے دیں, بالکل کوئکلی بس یہ بتا دیں کہ ہمیں جو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سیاست ہے, جس میں ہم اپنے سیاسی حریف کو مسترد کر چکے ہیں, اس کی ایگزسٹنس ہی ڈینائی کر چکے ہیں, اس کو ہم کیسے دفن کریں گے؟ اور اس کے علاوہ ہم جو باہمی رواداری اور احترام ہے, جمہوری روایات ہے, دوبارہ ان کا فروغ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, آج سے اس سمت کی طرف بڑھنا ہوگا, سفر کا آغاز کرنا ہوگا. اور یہ کوئی بالکل شارٹ ٹرم آپ کا جو گول ہے اچیو نہیں ہو پائے گا. اس کو اچیو کرنے میں جس طرح 5 سے 7 سال لگے, جس طریقے سے خراب کرنے میں نفرت اتنا ہی ٹائم لگے گا کہ یہ نفرت کے بیچ کو جو ہے آپ نے پلک آؤٹ کر کے پھینکنا ہے. بالکل, یعنی کہ ایک لمبا پروسیس ہے. لوگوں سے کوئکلی یہ بھی آپ بتا دیں کہ ہم یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کو دفن کیسے کریں گے, جمہوری روایات کو دوبارہ کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ جمہوریت, مزید جمہوریت, یعنی اگر جمہوریت خراب ہے تو اس کا جواب مزید جمہوریت. جمہوریت بہترین انتقام ہے, بالکل یہی بات. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ناظرین, جیسے ملک میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اس میں ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں, خاندانوں میں, محلوں میں بہت گرما گرم سیاسی بحث ہو رہی ہے. اب سیاسی بحث جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ مفاہمت کریں, آپ کنسنسس کے ساتھ, احترام کے ساتھ, جمہوری قاعدے ضابطوں کے ساتھ اگر بحث کریں تو ٹھیک ہے. مگر ہم جب ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, ہم القابات نوازتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں, تو ہم صرف وہ لیڈرز کی تضحیق نہیں کر رہے ہوتے, ہم جو ان کا آفس ہوتا ہے ہم اس کی بھی تضحیق کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جو سیاست ہے, جب تک ہم اس کو دفن نہیں کریں گے, جو ہمارا جو جمہوریت ہے اس کا حسن ہے, اور ہمارا یہ کلچر ہے, سیاسی کلچر, کبھی بھی پنپ نہیں پائے گا. کبھی بھی اس ملک کے اندر اگر آپ نے جمہوریت کی, آئین کی بالادستی کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا دوسروں کی جو حق ہے, جو دوسروں کا رائٹ ٹو ڈائیلاگ ہے, کیا ان کا جو دوسروں کا حق ہے, ان پسند ناپسند کا, اس کا آپ احترام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ نے ان کو وہ سپیس دی ہے یا نہیں دی؟ آپ اپنے لیے صرف سپیس چاہ رہے ہیں. صرف آپ کی دفعہ قانون کی بالادستی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے, لیکن جب دوسروں کے وہی والے حقوق مارے جاتے ہیں تو اس وقت آپ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. اپنے سے ہم نے آغاز کرنا ہے. ہم نے اپنے گھروں میں, اپنے محلوں کے اندر جمہوری کلچر کو فروغ دینا ہے. ہم نے دوبارہ وہ تہذیب و تمدن کا جو دائرہ ہے اس کو دوبارہ لے کر آنا, چونکہ پاکستانی معاشرہ جو ہے یہ مزید کسی فالٹ لائن کا متحمل نہیں ہو سکتا. اپنی میزبان سارا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.